فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا
وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ سورہ اعراف کا تیسرا رکوع اور چوتھے رکوع کی ابتدائی آیات ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ سورہ مبارکہ زمانہ نزول کے اعتبار سے مکی صورت ہے۔ سورہ انعام، سورہ اعراف، بہت سی چیزیں ان دونوں صورتوں میں مشترک ہیں، لہٰذا ایک جوڑے کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ تذکیر بآلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حوالے سے نصیحت، یاد دہانی، اللہ کی معرفت کا دلوں میں پیدا ہونا، یہ موضوع ہے سورہ انعام کا۔ اور تذکیر بایام اللہ، کہ اللہ کی پکڑ، اللہ کے غیظ و غضب، وہ دن کے جن میں اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو ہلاک اور تباہ و برباد کیا کہ جن کی طرف اللہ نے اپنے بڑے جلیل القدر اولو العزم من الرسل میں سے جن کی طرف بھیجا تھا، تو اس حوالے سے موضوع ہے اصل میں سورہ اعراف۔ لہذا حضرت آدم کا ذکر دوسرے رکوع سے جو بات شروع ہوئی تو تقریباً 2.5 رکوع مسلسل حضرت آدم علیہ السلام، اور پھر اس میں خاص طور پر اس میں جو شیطان کا ایک کردار تھا، جس طرح اس نے بچلانے کی کوشش کی تھی حضرت آدم علیہ السلام کو، اور کسی درجے میں کامیاب بھی ہوا تھا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت صالح کا ذکر ہے، حضرت شعیب کا ذکر ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر۔ اور یہ تمام ذکر اس اعتبار سے کہ ان قوموں کو بالآخر اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا اس بنیاد پر کہ انہوں نے رسول وقت کی دعوت کو رد کر دیا تھا۔ اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن حکیم میں 7 مقامات پر قصہ آدم و ابلیس بڑی تفصیل سے بیان ہوا، اور بعض مقامات تو اس اعتبار سے بڑے انوکھے ہیں کہ ان میں جن حقیقت کو واضح کیا گیا وہ سوائے ایک مقام کے اور کہیں موجود نہیں، جس کی سب سے نمایاں مثال جو ہے وہ سورہ کہف ہے، جہاں ابلیس کا ذکر کیا گیا، کان من الجن ففسق عن امر ربہ۔ بقیہ 6 مقامات پر اس کا ذکر نہیں ہے کہ اس کا تعلق جو ہے جنات کے طبقے سے تھا، لیکن یہ کہ سورہ کہف میں اس بات کو بھی کھول دیا گیا۔ اور یہاں جو تفصیل سے ذکر آیا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، اور پھر اس کے بعد جس طرح کوشش کی شیطان نے انہیں بہکانے کی، اور پھر جس طرح اس نے اپنے رب سے، اللہ سے وہ مہلت طلب کی تھی، الی یوم یبعثون، قیامت تک کے لیے مہلت، اور اس موقع پر اس نے یہ بھی کہا تھا کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اے رب، تیری جو مخلوق ہے، آدم کو جو تو نے جس مقام بلند پر جو ہے وہ فائز کر دیا ہے، تمام مخلوقات کو اس کے سامنے سجدے کا حکم دے دیا، تو اب یہ جو اس کے آگے ضروریت ہوگی ان میں سے اکثر وہ ہوں گے کہ جن کو تو اپنا شکر گزار نہیں پائے گا، اس لیے کہ میں ان پر حملہ آور ہوں گا، ان کے سامنے سے بھی، ان کے پیچھے سے بھی، ان کے دائیں سے بھی، ان کے بائیں سے بھی، اور اکثریت ان لوگوں کی ہوگی کہ جو میرے نقوش قدم کی پیروی کرنے والے ہو جائیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا قال اخرج منها مذموما مدحورا۔ اب گویا کہ اس کے لیے تو معاملہ جو ہے اس سزا کا ہو گیا کہ اب یہاں تمہارے لیے رہنے کا کوئی امکان موجود ہے، یہاں سے نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، مذمت زدہ ہو کر اور دھکے دیے جا کر، لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، جو کوئی بھی انسانوں میں سے تمہاری پیروی کرے گا، تمہارے نقش قدم کی پیروی کرنے کے والی جو بھی انسانوں میں سے جو بھی طبقہ ہوگا، اس کا معاملہ یہ ہے کہ میں پھر جہنم میں تمہاری ذریت اور پھر انسانوں میں سے بھی جو تمہارے پیروکار ہوں گے اس سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اب یہ وہ تمام آیات ہیں کہ جن کا ہم یہاں مطالعہ کر چکے ہیں۔ اب آئیے اس حصے کی طرف کہ جو آج ہمارا موضوع ہے۔ فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، اے آدم کی اولاد،
شیطان تمہیں بھی بچلا نہ دے، بہکا نہ دے، جیسا کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو، تمہارے والدین کو جنت سے نکال دیا تھا۔ اصل میں ذریعہ تو شیطان بنا تھا نا۔ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک سوچنے کا انداز یہ ہے، اور ہمارے مستشرقین جو ہے اس جانب بھی گئے ہیں، خاص طور پر عیسائی حضرات جو ان کا موقف تو یہ ہے کہ شیطان نے حضرت حوا کو بہکایا تھا۔ گویا کہ شیطان کا وار جو ہے حضرت آدم پر کارگر نہیں ہوا، اس کے بعد حضرت حوا تھی کہ جنہوں نے حضرت آدم کو بہکا دیا۔ یہی وجہ نوٹ کیجئے کہ حضرت حوا کے لیے الفاظ جو آپ کو ملتے ہیں ایڈم اینڈ ایو کے، EVE، اور اسی سے لفظ ایول بنا دیا انہوں نے۔ گویا کہ عورت جو ہے وہ تو اصل میں برائی کی جڑ ہے، گناہ کی جڑ ہے، اور اس کا آغاز جو ہے اسی وقت ہو گیا تھا جب کہ حضرت حوا نے حضرت آدم کو بہکایا تھا، اس لیے کہ وہ یہ جانتے ہیں، اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ شیطان کا وار جو حضرت آدم پر کارگر نہیں ہوا بلکہ حضرت حوا کی وجہ سے وہ بچل گئے، جبکہ قرآن اس کی نفی کرتا ہے۔ جہاں بھی ان میں جو آیات ہم نے پڑھی تھی اس میں بھی دونوں کا ذکر موجود ہے کہ ان دونوں کے دلوں میں شیطان نے وسوسہ ڈال دیا، اور نتیجتاً دونوں ہی متاثر ہوئے، اور پھر دونوں ہی نے پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کی تھی اور اپنے اس گناہ کا اعتراف کیا تھا۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو بھی قبول فرما لیا تھا۔ تو یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما، اور یہاں بھی دیکھیے کہ شیطان نے جو کام کیا وہ کیا تھا۔ آج بھی شیطان کا وہی حملہ ہے، بے حیائی ہے، عریانی ہے، فحاشی ہے، جو گویا کہ جسے حضور نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے اندر سے حیا نکال دی جائے تو پھر وہ آزاد ہے، جو چاہے کرے، جس گناہ میں چاہے جا کر ملوث ہو جائے، منہ مارے، اس لیے کہ حیا وہ ہے کہ جو ایک رکاوٹ بنتی ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حضور نے فرمایا کہ حیا جو ہے وہ ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، اور شیطان نے سب سے پہلا جو وار کیا تھا وہ یہی تھا کہ ان کو ایک دوسرے کے سامنے عریاں کر دیا۔ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، سو کہتے ہیں بری شے کو۔ ایک بہت پیارا شعر ہے، وما افسد الدین الا الملوک واحبار سوء ورہبانها، یہ جو ہمارا دین جو ہے جس کے اندر فساد آیا تو ہماری یہ بادشاہت تھی، ملوک تھے کہ جن کی بنیاد پر فساد آیا، اور ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے احبار سوء، وہ برے لوگ کہ جو علماء کی شکل اختیار کر کے اس کے اندر جو شامل ہو چکے تھے، ورہبان، اور ان کے راہب جو بظاہر بڑے متقی تھے، بڑے دیندار تھے، لیکن یہ کہ ان کے اندر بھی برائی موجود تھی۔ 100 کا لفظ آتا ہے برائی کے لیے، تو گویا کہ انسان کے جسم میں ایک بری جگہ جو ہر انسان چاہتا ہے کہ جس کو چھپائے، ستر پوشی جو ہے، یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ ہمارے ہاں کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جو بھی انسانیت کا آغاز ہوا تو مدتوں انسان بالکل برہنہ رہا، کپڑوں سے آزاد رہا، اسے خیال ہی نہیں تھا اپنی ستر پوشی کا، اور اس کے بعد پھر اسے خیال جو ہے دامن گیر ہوا کہ نہیں ان جگہوں کو تو ہمیں ڈھانپنا چاہیے، اور پھر انہوں نے جو درختوں کے پتے لے کر جو ہے اپنے ستر پوشی کا اہتمام کیا، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ اول روز ہی سے جیسے ہی شیطان کا وہ حملہ جو ہے کارگر ہوا ہے اور ایک دوسرے کی عریانی جو ہے ایک دوسرے پر واضح ہو گئی، تو فوری طور پر جسے ریفلیکس ایکشن کہتے ہیں، وہ فوری معاملہ ان کا یہ تھا کہ جنت کے جو بھی وہ درخت تھا اس کے پتوں سے اپنے ستر پوشی انہوں نے کی۔ تو گویا کہ ایسا نہیں تھا کہ انسان جو ہے بالکل شروع ہی سے بالکل بے حیا تھا اور عریانی جو ہے اس کے اندر موجود تھی، برہنی کا اسے کوئی احساس نہیں تھا، بلکہ یہ کہ معلوم ہوا کہ انسان کے خمیر میں، جسے آپ شرم کہتے ہیں، جسے حیا کہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ معاملہ جو ہے نہ صرف بڑے لوگوں کے ساتھ جو باشعور ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ بچے بھی کبھی جو ہے اپنی جو اس طرح کی جو عورات جسے کہتے ہیں چھپانے کی جگہ کبھی دوسرے کے ساتھ نہیں رکھتے، حالانکہ انہیں تو ابھی کسی نے تلقین بھی نہیں کی، کسی نے واضح نصیحت نہیں کی، یہ چیز انسان کے خمیر کے اندر موجود ہے، جس کا گویا کہ مظہر یہ تھا کہ روز اول ہی سے حضرت آدم علیہ السلام جیسے ہی برہنگی کا احساس ہوا تو فوری طور پر انہوں نے جو ہے ستر پوشی کا اہتمام کیا۔ اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، اب یہ شیطان کا در کہاں تک ہے، اس لیے کہ یہ شیطان اور اس کی ذریت مانوی و سلبی یہ تم پر وہاں سے دھاک لگا کر بیٹھے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ پاتے۔ ایک دشمن تو بالکل سامنے ہے، کھلا دشمن ہے، اس کے ہاتھ میں بھی تلوار ہے، آپ کے ہاتھ میں بھی تلوار ہے، مد مقابل ہے ایک دوسرے کے۔ ایک یہ جسے مارے آستین کہتے ہیں، جس کا کچھ معلوم نہیں کس وقت اچانک حملہ کر بیٹھے، پیٹھ میں خنجر گھونپنے کے مترادف۔ یہ معاملہ شیطان کا، انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، اس لیے کہ وہ شیطان تمہیں وہاں سے گھات لگا رہا ہے، وہاں سے دیکھ رہا ہے، وہ بھی اور اس کے قبیلے کے لوگ بھی، من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ گویا کہ تم جس کا تصور نہیں کر سکتے اس جگہ سے شیطان تمہارے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے۔
جس کی ایک بڑی پیاری مثال ڈاکٹر صاحب عموماً دیا کرتے ہیں، بہت سے لوگوں کے کانوں سے پہلے ہو بھی گزری ہوگی، کہ شیطان کسی کو تہجد کی نماز میں مصروف کر کے فرض سے غافل کر دے گا، اس لیے کہ فرض کا جب وقت ہوا، جب مسجد سے اذان کی آواز آئی حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو اب گویا کہ تقاضا ہے کہ فوراً مسجد میں پہنچو، لیکن یہ کہ اس شخص نے صبح کہیں رات میں اٹھ کے جو ہے تہجد ادا کر لی تھی، لہٰذا شیطان نے تھپک تھپک کر لوری دے کے اسے سنا دی، تم نے تو تہجد پڑھی ہے، تہجد تو بہت اعلیٰ و عرفہ شے ہے، اب یہ فرض نماز تو بہت سے پڑھنے والے اور پڑھ لیں گے۔ اب یہ شیطان کا انداز ہے کہ جس میں گویا کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی کوئی شے نہیں ہے، لیکن یہ کہ شیطان ایسا ملمح دیتا ہے، ایسے سب باز دکھاتا ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ جو ہے اس کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور ہم نے تو شیطان کو رفیق بنا دیا ہے ان لوگوں کا کہ جو ایمان نہیں رکھتے۔ گویا کہ اب اس کی رفاقت ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے، جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ کو مانتے تو ہیں لیکن یہ کہ وہ ان تمام اسماء و صفات کے ساتھ نہیں مانتے کہ جو جسے ماننا چاہیے، علی کل شیء قدیر نہیں مانتے، بکل شیء علیم نہیں مانتے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی اصل میں رفاقت اب شیطان کی ہو چکی، بجائے اس کے کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کو معیت ملتی، جیسا کہ سورہ حامیم سجدہ میں کہا گیا کہ فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں، ان کی ہمت افزائی کرتے ہیں، نیکیوں کی طرف ان کو راغب کرتے ہیں۔ اس کے برعکس ان لوگوں کا معاملہ کیا ہے کہ ان کے اولیاء اور ان کے رفیق جو ہیں اب شیاطین بن گئے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، اور جب یہ لوگ مرتکب ہوتے ہیں کسی فحش اور بے حیائی اور برائی کے کام کے، تو قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو اسی ریت پر پایا۔ دیکھیے ایک تو ان کے عقیدے کا شرک تھا، اس کے بارے میں قرآن حکیم میں بہت سی جگہ موجود ہے کہ وجدنا علیہا آباءنا، یہ تو ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ ہے، یہ بت پرستی ان کے ہاں موجود تھی، ہم نے اپنے باپ کو دیکھا، ہمارے باپ نے اپنے باپ کو، گویا کہ دادا کو دیکھ لیا، اس طرح پشتوں سے سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اب یہاں جس شے کا ذکر کیا گیا وہ فحش کے اعتبار سے، اور ان کے ہاں یہ شے جو ہے موجود تھی کہ بالکل برہنہ ہو کر طواف کرنا ان کے ہاں بہت بڑی نیکی کا کام تھا۔ اگرچہ اس درجے حیا مانے تھی کہ مرد طواف کرتے تھے برہنہ ہو کر دن کے اوقات میں، اور خواتین رات کے اوقات میں طواف کرتی تھی، لیکن یہ شے ان کے ہاں چلی آ رہی تھی جس کا یہاں ذکر کیا گیا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا۔ جب وہ کسی بے حیائی کے فحش کام کے مرتکب ہوتے ہیں تو دلیل کیا ہے ان کے پاس؟ وہی دلیل کہ جو ان کی بت پرستی کے لیے ان کے پاس موجود ہے، وہی دلیل یہاں بھی پیش کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی پر پایا۔ اور یہاں نوٹ کیجئے بخاری کی روایت ہے کہ سن 9 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ جو بھیجا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں سے باقاعدہ بنا کر، اور اپنی حضور نے جو حدیث کہ بڑی تفصیل سے اس کے واقعات موجود ہے، جب وہاں پہنچے میدان عرفات میں تو حضرت علی حضرت ابوبکر کے درمیان مکالمہ بھی ہوا۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ امیر او مامور، کہ اللہ کے رسول نے جو تمہیں بھیجا ہے تو آیا تم اب امیر کے درجے میں ہو یا مامور کے درجے میں ہو؟ یہ گویا کہ ڈسپلن کی طرف ایک نشاندہی ہو گئی۔ اس موقع پر روایات میں ہے کہ حضور نے کہا تھا کہ اس بات کا اعلان کر دیا جائے کہ سن 9 ہجری کا حج ہے یہ، جس میں حضور شریک نہیں تھے، حضور شریک ہوئے سن 10 ہجری کے حج میں۔ تو حضور نے یہ اعلان دے کر حضرت علی کو بھیجا تھا مدینہ سے، جو مکہ پہنچے میدان عرفات میں، کہ آج کے بعد سے کوئی مشرک بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، گویا کہ مطاف جو ہے اس میں کوئی مشرک داخل نہیں ہو سکے گا۔ اور دوسرے یہ کہ آج کے بعد سے ہر قسم کی برہنگی، اور خاص طور پر حضور نے ذکر کیا تھا کہ یہ برہنہ ہو کر طواف کرنا جو ہے آج کے بعد سے یہ معاملہ بیت اللہ میں نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ یہ اتنی پکی ریت تھی کہ جو ان کے ہاں چلی آ رہی تھی، جس کے لیے باقاعدہ جو ہے اعلان کرنا پڑا، اور بالکل ایک ندا دے دی گئی، منادی کر دی گئی کہ آج کے بعد سے یہ معاملات نہیں ہوں گے۔ تو قالوا وجدنا علیہا آباءنا واللہ امرنا بها، اور دیکھیے سب سے بڑھ کر بہتان ترازی کیا ہے، جو قرآن حکیم میں کتنے مقامات پر ذکر ہے کہ یہ اصل میں افتراء پردازی کر رہے ہیں اللہ پر، ایسی باتیں اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں جس کا کوئی تعلق دین و شریعت کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جمیل ہے، جمال ہے، اور پھر یہ کہ وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کسی فحش کام کا یا بے حیائی کے کام کا جو ہے وہ حکم دے دے؟ کہتے کیا ہیں؟ واللہ امرنا بہا، ہم نے جو اپنے آباء و اجداد کو ان طور طریقوں پر پایا ہے، برہنہ ہو کر وہ طواف کرتے تھے، اصل میں اللہ ہی نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ اب یہ گویا کہ جسے آپ کہیں گے کہ آپ وہ کام کر رہے ہیں جس کی کوئی تعلق، جس کی کوئی نسبت اللہ کے ساتھ نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ آگے فرما گیا قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تو کبھی حکم نہیں دیتا کسی بے حیائی کے کام کا۔
وہاں تو ہمارے دین میں تو گویا کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حیا اور شرم اور عصمت و عفت جو ہے یہ تو ہمارے دین کی بنیاد میں شامل ہے. جیسا کہ وہ حدیث میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی سنائی تھی، اذا لم تستحی فافعل ما شئت، اگر تمہارے اندر حیا باقی نہیں تو جو چاہو تم کرو. اس کے برعکس یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان چیزوں کا حکم دیا. یہ برانہ ہو کر طواف کرنا اگر ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی عبادت ہے تو اللہ امرنا بہا، اس بات کا تو اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا. بہت بڑا جھوٹ. قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ تو کبھی کسی فحش کام کا حکم نہیں دیتا. کیسے ممکن ہے، کیسے تصور تم نے کر لیا کہ بے حیائی کی باتوں کا اللہ حکم دے گا؟ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے ذمے اللہ پر وہ باتیں جڑ رہے ہو، وہ باتیں کہہ رہے ہو اللہ کے بارے میں کہ جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں ہے، سوائے اوہام پرستی کے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو چونکہ اس پر پایا لہٰذا ہمیں یقین ہے کہ اللہ ہی نے اس کا حکم دیا ہے. ذرا حالانکہ صورتحال اس کے بالکل مختلف ہے. قل امر ربی بالقسط، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میرا رب تو حکم دیتا ہے عدل و انصاف کا. دیکھیے دین کہتے ہیں پورے نظام کو، ہمارا دین جو ہے سراپا عدل و انصاف کا دین ہے. معاشی انصاف ہے، معاشرتی انصاف ہے، سماجی انصاف ہے. اسی طرح اسی انصاف کے اندر یہ شے بھی موجود ہے کہ بے حیائی ہے، عریانی ہے، فحاشی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو تمام کی تمام نفی کی طرف جاتی ہیں، جبکہ ہمارا دین اس کے بالکل برعکس حکم دے رہا ہے. تو لہٰذا یہاں جو بالقسط کا ذکر کیا گیا اگرچہ ایک عمومی انداز بھی ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ تو ہے ہی عدل و انصاف پر مبنی. سماجی انصاف دیکھنا ہو تو دیکھ لیجئے دور خلفائے راشدین کو، معاشی انصاف دیکھنا ہو اور اس کی برکتیں دیکھنی ہو تو جائیے خلفائے راشدین کے دور کو دیکھیے کہ لوگ اپنی زکوٰۃ کا مال لے کر پھرتے تھے، اس کو قبول کرنے والا کوئی نہیں تھا. اس درجے خوشحالی تھی. عدل و انصاف اگر کسی شے کو کہتے تو جا کر اس دور کا مطالعہ کر لیجیے. لیکن یہ کہ یہاں اس کانٹیکسٹ کے اندر گویا کہ یہاں جسے آپ کہیں گے شرم و حیا میں عدل و انصاف، اس میں زیادتی کا انسان کا مرتکب ہو جانا، کچھ ایسی چیزوں کا اللہ کی طرف منسوب کر دینا جس کا کوئی تعلق اللہ کے دین کے ساتھ نہیں. یہی وہ چیز ہے جو ہمارے ہاں بھی در آئی ہے. اس لیے کہ شیطان تو مختلف قسم کے جو ہے رنگین لبادے اڑا دیتا ہے، جیسا کہ حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی کہ ایک بالکل سیدھا راستہ ہے، اس راستے کے دائیں اور بائیں طرف بڑے رنگین قسم کے پردے لٹکے ہوئے ہیں، اس میں دروازوں پر پردے ہیں، بڑے خوشنما، بڑے تہذیب، انسان کو اپنی طرف کھینچنے والے. اب یہ مختلف ٹیمپٹیشنز ہیں، وہ سبز باغ ہیں، یہ آرزویں اور تمنائیں ہیں جو شیطان انسان کے سامنے رکھتا ہے. اور انسان کوئی اس دائیں طرف کے پہلے دروازے میں داخل ہو گیا اور اسی کے سپرد ہو گیا، کوئی تھوڑا سا آگے چلا تو بائیں طرف میں کوئی خوشنما شے نظر آئی، اس کے اندر مبتلا ہو گیا. تو شیطان نے آج جو ہے عریانی اور فحاشی کو کلچر کا نام دے دیا. یہ ثقافتی ورثہ ہے. یہ علاقے کے جہاں اس قسم کا کاروبار ہوتا تھا، ناچ رنگ کا کاروبار، انہیں تو ہمیں محفوظ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ تو ہماری ثقافت کو انڈیکیٹ کر رہی ہیں. یہاں تو ہمارے جو بڑے تھے یہاں بیٹھ کر محفلیں سجایا کرتے تھے. اب یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو ملمہ کی ہوئی شے ہے کہ جو شیطان نے گویا کہ بہت حسین نام دے کر یہ لوک ورثہ ہے ہمارا، یہ تو ثقافتی ورثہ ہے، یہ ہمارا کلچر ہے. قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد، اور حکم دیا گیا کہ اپنے چہروں کو سیدھا کر لیا کرو. وجہ کہتے ہیں اصل میں چہرے کو، لیکن رخ کو بھی. وجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کا چہرہ، اللہ کا رخ. اقیموا وجوہکم عند کل مسجد، اور اپنے چہروں کو سیدھا کر لیا کرو. ہر مسجد کے معنی تو اصلاً سجدہ گاہ جہاں ہم نماز ادا کرتے ہیں، لیکن یہاں اسے مصدر میمی کہا گیا ہے جس کے معنی یہ ہے کہ اگرچہ مسجد کہا گیا لیکن مسجد میں ادا کی جانے والی اصل شے کیا ہے؟ وہ نماز ہے. تو عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت اپنے چہروں کو متوجہ ہو جایا کرو، بالکل سیدھا رخ ہو جایا کرو اللہ کی طرف. یہاں گویا کہ ایک ظاہر میں بھی قبلہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، جو ہمارے لیے ایک بہت بڑا مرکز ہے، وہ بھی مراد ہے. اور پھر یہ کہ انسان تمام چیزوں سے اپنے ذہن کو فارغ کر کے کنسنٹریٹ کر لے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں تو منقطع ہو گیا ہوں، میں نے اپنے آپ کو یکسو کر لیا ہے اس اللہ کی طرف کہ جس نے اس کائنات کو، جو خالق ارض و سما ہے اس کائنات کا. یہ بالکل وہی بات ہے جو ہم نے بچپن میں، ممکن آپ کو بھی یاد ہو، کہ ظرف کو بول کر مظروف مراد لیا جاتا ہے. اس کی ایک ہی مثال ہے کہ میں نے پورا گلاس پی لیا، حالانکہ گلاس تو کوئی شخص نہیں پیتا. گلاس کے اندر جو مشروب ہوگا، خواہ وہ پانی ہے، خواہ شربت ہے، کوئی اور سافٹ ڈرنک ہے، اس کو پینے سے آپ نے گویا کہ مراد کیا لے لیا؟ میں نے پورا گلاس ختم کر لیا، پورا گلاس پی لیا. گلاس مراد نہیں ہے،
یہ بالکل وہی بات ہے کہ ظرف اصل میں گلاس ہے، اور مظروف کہ جس کے اندر گویا کہ وہ شے ڈالی گئی ہے. تو یہاں مسجد کہہ کے یہاں مراد جو ہے اصل میں نماز لی گئی ہے. وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور پکارو صرف اسی کو، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. یہاں لفظ دین کو خاص طور پر نوٹ کیجیے. دین کہتے ہیں کلی اطاعت، اس لیے کہ الدین عند اللہ الاسلام. ہمارا اسلام جو ہے وہ کوئی مذہب نہیں ہے بلکہ دین ہے، اور اللہ کے نزدیک مکمل سسٹم آف لائف، کمپلیٹ سسٹم آف لائف وہ اسلام ہے. دین کا کوئی شعبہ نہیں کہ جس میں ہمیں ہدایت موجود نہ ہو. یہود نے تو ایک موقع پر اعتراض کیا تھا، اور صحابہ کرام کے سامنے بڑے طنزاً وہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے سنا ہے تمہارے رسول جو ہے تمہیں بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں کا حکم دیتے ہیں. پانی کیسے پینا ہے، کھانا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، لیٹنا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، انداز نشست و برخاست کیا ہونی چاہیے، تمہاری وضاقتہ کیا ہونی چاہیے. صحابہ کرام نے جب حضور سے کہا کہ حضور یہ یہودی جو ہے ہمیں یہ تانے دیتے ہیں، بڑا طنزاً یہ بات کہتے ہیں، تو حضور نے فرمایا ہاں جا کر ان سے کہہ دو کہ ہمارا رسول ہمیں استنجا کرنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے. اس لیے کہ آخر یہ بھی تو ایک پارٹ آف لائف ہے نا، جس کا تعلق ہماری زندگی کے ساتھ ہے. اور دین اگر ہم مکمل زندگی کے اوپر محیط شے کو کہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ شے اس دین سے باہر تو نہیں. تو جو شے دین ہے جس میں کلی اطاعت ہے، پوری زندگی جس کے اندر شامل ہے، وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اپنی اطاعت کو، اپنی محبت کو خالص کرتے ہوئے اللہ کے لیے صرف اسی کو پکارو. اور ظاہر ہے کہ یہاں تمام شرکیہ جو بھی نجاستیں ہیں جس میں کسی اور کی مدد درکار ہے، یا علی مدد کے الفاظ ہیں، یا پیر دستگیر کے الفاظ ہیں، یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جن کی اصل جڑ جو ہے وہ شرک ہے. جبکہ ہمیں پکارنے کا حکم دیا گیا صرف اللہ. اگر مدد طلب کرنی ہے اللہ سے مانگو، اولاد طلب کرنی ہے اللہ سے مانگو. حضور نے تو فرمایا اگر تمہیں جوتے باندھنے کا تسمہ بھی درکار ہے تو وہ بھی اللہ سے مانگو. اللہ تعالیٰ کسی کو سبب بنا دے گا، کسی کو ذریعہ بنا دے گا، لیکن تمہاری ضرورت کا، تمہاری احتیاج کا پورے کرنے والی صرف وہی ذات ہے. اللہم انت الغنی ونحن الفقراء الیک، اے پروردگار تو الغنی ہے، تجھے کسی کی احتیاج نہیں، ونحن الفقراء، اور ہم سراپا احتیاج ہیں. وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ. دیکھیے یہاں گویا کہ اکثر و بیشتر انداز جو ہے قرآن حکیم کی آیات کا کیا ہے کہ اس کے آخر حصے میں ایمان بالآخرت کے اعتبار سے کوئی نہ کوئی بات کر دی جاتی ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، بہت سی آیات ہیں جو اس حصے پر ختم ہوئی. یہاں توجہ منعطف کرا دی گئی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے، ایک ایک شے تمہاری اللہ کے علم میں ہے. اللہ کی یہ ہابی تو نہیں ہے، مشغلہ تو نہیں ہے. اتنی معلومات کو اپنے اندر ذخیرہ کر لینا کس لیے؟ اس کا کوئی بدل بھی تو ہونا چاہیے نا. وہ آخرت کا معاملہ، اخروی زندگی کا دار و مدار تمہارے دنیاوی اعمال پر ہے. تمہاری زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ، تمہارے جسم کی حرکت کوئی سرزد ہوئی ہے، کسی عمل میں تم مبتلا ہوئے ہو، ملوث ہوئے ہو، یہ نہ سمجھو کہ اللہ کا علم سے باہر ہے. واللہ بکل شیء علیم. وہ کہ توجہ دلا دی گئی، ایمان بالآخرت مراد ہے. یہاں بھی فرمایا گیا کما بداکم تعودون، آخر مانتے ہو نا کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا. اپنی پیدائش کی نسبت تو کسی بڑے سے بڑے مشرک نے بھی کسی دیوی دیوتا کو ایٹریبیوٹ نہیں کی تھی. یہ الگ بات ہے کہ اگر کسی کے ہاں بچہ نہ ہو رہا ہو یا صرف بچیاں ہو رہی ہیں، کوئی اولاد نرینہ نہیں ہے، تو جا رہا ہے کہیں کسی قبر، کسی استھان پر گیا، کسی دیوی کی، کسی دیوتا کی منت مانگی. لیکن یہ کہ کوئی شخص اپنے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ میں تو اصل میں فلاں دیوی کی کا دیا ہوا، مجھے تو فلاں نے تخلیق کیا ہے. ہر ایک بات اس بات کو تسلیم کرتا ہے، جیسا کہ فرمایا گیا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، زمین و آسمان کو، ہر شے کو کس نے پیدا کیا؟ اے نبی آپ ان سے سوال کر کے دیکھیے تو لازماً جواب دیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، لازماً کہیں گے کہ اللہ نے. تو اس حوالے سے گویا کہ اللہ کا ایک تعارف اور خالق کل شیء ہونا اللہ کے بارے میں یہ تو ان کے ہاں موجود تھا. تو کما بدأکم تعودون، جیسا کہ اس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا وہ اس پر قادر ہے کہ تمہیں دوبارہ پیدا کر دے. تعودون، تم اعادہ کرنا. پہلی مرتبہ بھی اس دنیا میں آئے تھے. ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل. اے پروردگار 2 مرتبہ تو نے ہمیں مارا اور 2 مرتبہ زندہ کیا. 2 مرتبہ زندہ کرنا، ایک تو اس دنیا میں آئے ہیں اور دوسری مرتبہ جب آخرت میں آنکھ کھلے گی
اب وہ بھی تو آخر اللہ تعالیٰ ہی کی گویا کہ خلاقیت کا مظہر ہے. کما بداکم تعودون، جس طرح اس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا اسی طرح وہ اعادہ کر دے گا، دوبارہ پیدا کر دے گا. اس لیے کہ ان لوگوں کے عقل میں یہ بات آنے کے لیے کسی طرح بھی جو ہے اس کو ماننے کو تیار نہیں تھے. اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون او آباؤنا الاولون، کیا جب ہم بالکل مر جائیں گے، مٹی میں مل کر مٹی ہو چکے ہوں گے، کیا ہمیں دوبارہ زندہ کر لیا جائے گا؟ وہ ہمارے آباء و اجداد جنہیں مرے کھپے بھی ہزاروں برس بیت گئے، ان سب کو زندہ کر لیا جائے گا. کما بداکم تعودون. ذرا غور تو کرو، اس دنیا میں جب تم آئے تھے تو تمہاری حیثیت تھی کیا؟ ایک قطرہ، ایک بوند پانی کا، بوند بھی نہیں، بوند کا بھی کروڑواں حصہ، اور اس کے بعد ایک مکمل انسان کی شکل میں اللہ نے تمہیں تبدیل کر دیا. اس دنیا میں آنے سے پہلے جتنے بھی سسٹمز ہیں وہ تمام کے تمام انسان کے اس نوزائیدہ بچے کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں، پوری طرح ڈیولپ موجود ہوتے ہیں. حالانکہ اگرچہ اس کے اندر بعد میں اس کی جو ہے جیسے آپ کہیے کہ اس کی بالکل آخری پریسیجن جو ہے وہ بعد میں بھی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال بچہ اگر آتا ہے اس انسانی دنیا کے اندر تو اپنے تمام ان چیزوں کے ساتھ آتا ہے جو انسان کے اندر مکمل طور پر موجود ہے. تو جس اللہ نے تمہیں اس گندے پانی کی بوند سے پیدا کیا تھا وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے. فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ. تو ایک فرقہ تو وہ ہے یا ایک گروہ تو وہ ہوا کہ جو راہ یاب ہو گیا. یہاں کون لوگ مراد ہیں؟ مکی صورت ہے، لیکن مکی صورت میں بھی زمانہ نزول کے اعتبار سے کافی بعد میں نازل ہونے والی صورت، تو کم و بیش بھی 100 120 150 افراد اس وقت تک حضور کے ہاتھ پر ایمان لا چکے تھے، مسلمان موجود تھے اس معاشرے میں. تو فریقاً ہدا، تمہیں میں سے ایک گروہ وہ موجود ہے کہ جو ہدایت پر آ چکا ہے. استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ. استجابت کرو، لبیک کہو ہمارے رسول کی پکار پر، اللہ کی دعوت کے سامنے سر تسلیم خم کر دو. اور اس کی بڑی بڑی مثالیں موجود تھیں. تمہارے اس معاشرے کے گلے سرسبد تھے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی ایمان لا چکے ہیں. اور کتنی سعید روحیں ہیں جو حضور پر ایمان لا چکی. فریقاً ہدا، ایک فریق، ایک گروہ وہ ہے کہ جو ہدایت کے رستے پر آ چکا ہے، وہ فریقاً حق علیہم الضلالہ. اور دوسرا گروہ وہ ہے کہ جن کے اوپر پوری طرح گمراہی جو ہے اب تھوپ دی گئی ہے. ابو جہل سے بھی جب پوچھا گیا تھا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ محمد جھوٹ بول رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے انکار کیا تھا کہ حضور نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں تو اصل میں جو کلام پیش کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جھٹلا رہا ہوں، حضور کو تو نہیں جھٹلایا اس نے. تو گویا کہ اب پوری طرح جاننے کے باوجود یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ معاملہ تو یہود و نصارہ کا تھا، لیکن آخر اسی معاشرے کے اندر موجود تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا بچپن وہی بیتا ہے، نوجوانی وہی بیتی ہے، اور پھر جوانی میں بھی 40 برس تک جب تک یہ آغاز وہی نہیں ہوا تھا حضور اسی معاشرے میں رہے، صادق الامین کا خطاب وہاں سے حاصل کیا. لیکن یہ کہ اس سب کے باوجود اگر کسی شخص کی آنکھیں اتنی بند ہو چکی ہیں کہ اس کے بعد جو حضور پیش کر رہے، جو تمہاری اپنی فطرت کی پکار بھی ہے، توحید تمہارے اندر موجود ہے، جب کوئی مشکل وقت آتا ہے، سورہ انعام کے اندر یہ آیات جو ہم نے بارہا پڑھی، بہت بڑی دلیل ہے اللہ کی وحدانیت پر کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے تو تمہیں اپنے کوئی دیوی دیوتا یاد نہیں آتا، صرف اللہ کو پکارتے ہو. اس پر تو گواہ ہو نا. تو فریقاً حق علیہم الضلالہ. اب دوسرا گروہ وہ ہے کہ گویا کہ گمراہی جو ہے، ضلالت اور بے راہ روی ان کے اوپر تھوپ دی گئی ہے، ان پر حقانیت اس کی ہو چکی ہے. انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، یقیناً انہوں نے تو شیاطین کو اللہ کے سوا اپنا کارساز بنا لیا ہے. اب ان کے پشت پناہ بھی وہ ہیں. اولیاء کا لفظ جو ہے یہ اصل میں بڑا اپنے اندر معنی رکھتا ہے. کارساز بھی وہی ہیں، پشت پناہ بھی وہی ہیں، اسی کو فالو کر رہے ہیں، اسی کے جس کے اوپر آپ کہیے کہ تکیہ لگانا وہ بھی اسی کے ساتھ معاملہ ہے. ہر شے اب ان کے گویا کہ مبدا و معاد اب یہ شیطان بن چکی. انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون، اور سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ وہ تو راہ یاب ہے. ہمارے آباء و اجداد سے جو دین چلا آ رہا تھا اصل دین وہی تھا، اس کو چھوڑنے کو ہم تیار نہیں، خواہ اس کے اندر انتہائی درجے کی مکروہ فعل جو ہے برہنہ ہو کر طواف کرنا وہ بھی اس کے اندر موجود تھا. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اب یہاں بار بار دیکھیے یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد. یا میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ 4 اعتبارات سے آدمیت اور شیطنت میں فرق ہے. سب سے پہلا فرق کیا تھا کہ ابلیس نے نافرمانی کی تھی عمدن، جان بوجھ کر، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی، نسیان ہو گیا، بھول ہو گئے، جذبات میں آ کر کہیں وہ خیال نہیں رہا کہ اللہ نے تو منع کیا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جاؤ.
دوسرا یہ کہ جب اللہ کی طرف سے بات پرس ہوئی تو ابلیس نے تکبر کی روش اختیار کی. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ تو نے مجھے تو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا، آگ بہت اعلیٰ ہے، بہت عرفہ ہے، اور آدم کو سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا، من صلصال من حمأ مسنون. اس کے اندر تکبر پیدا ہو گیا، جبکہ آدم نے جو ہے بجائے تکبر کے اعتراف کیا، اس میں تواضع اور انکساری پیدا ہو گئی، فوراً خطا کے اوپر نادم ہو گیا. تیسرا، ابلیس نے نافرمانی اور گمراہی جو اس سے سرزد ہوئی تھی اس کا الزام اللہ پر تھوپ دیا، جیسا کہ ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا تھا، ربی بما اغویتنی، پروردگار یہ جو تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. گویا کہ اپنی گمراہی کا وبال بھی اللہ کی جانب منسوب کر دیا، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس گناہ کو اپنی طرف منسوب کیا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اور چوتھی اور آخری بات کیا کہ آدم راندہ درگاہ، ابلیس جو ہے راندہ درگاہ ہو گیا، مذموم و مدحورا. اب گویا کہ اس کے اوپر لعنت اور ذلت تھوپ دی گئی، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ اشرف المخلوقات بنا لیے گئے، اور انہی کی ذریت میں سے کیسے کیسے اولو العزم من الرسل حضرت محمد بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ذریت آدم ہی میں سے ہیں نا، اسی کے گلے سرسبد ہیں. تو یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم اپنی آرائش، زینت کہتے ہیں جو بھی زیب و زینت والی بات ہو، اور یہاں مراد ہے کہ پوری طرح مستور ہو کر، اس لیے کہ پچھلی آیات کے اندر ذکر چونکہ موجود ہے اس بے حیائی کا کہ جس کے وہ مرتکب ہوتے تھے، لہٰذا ہر نماز کے وقت اپنے آپ کو پوری طرح مزین کر لیا کرو. اب دیکھیے یہ کہنے کو تو ایک بات ہے، لیکن یہ کہ اس میں بہت سی باتیں اور شامل ہیں. مثلا یہ کہ زینت کا پکڑنا یہ نہیں کہ انسان بالکل گندے میلے جس میں سے پسینے کی بدبو آ رہی ہو وہ کپڑے پہن کر مسجد پہنچ جائے. اور بعض اوقات ممکن ہے آپ کو بھی تجربہ ہوا ہو، مجھے بھی تجربہ ہوا کہ کوئی شخص آپ کے ساتھ آ کر کھڑا ہوا اور جس حالت میں تھا اسی حالت میں آ گیا. اور ظاہر ہے کہ اگر یہ کوئی ایسے طبقے سے متعلق ہے کہ جس کے لیے شاید کوئی جسے آپ کہیں گے کہ روز کا نہانا یا اس قسم کی چیز ہے، بہت دور کی بات ہے، ہفتے کے بعد نہا لیے تو بہت گویا کہ بڑی بات ہے. تو انسان کی طبیعت انتہائی مقدر ہوتی ہے اور کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح جو ہے معاملہ یا تو اس کو صف کو چھوڑ کر کسی اور جگہ چلا جائے، یا یہ کہ ایک شخص میرے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا اور میری نماز کو بھی ڈسٹرب کیا. تو اپنے آپ کو پوری طرح گویا کہ نماز کے وقت جو ہے پوری طرح مزین کر لینا، مستور ہو جانا. یہ الگ بات ہے کہ بخاری شریف کی روایت ہے اور اس کے راوی حضرت عمرو ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور نے صرف ایک کپڑے میں بھی نماز ادا کی ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ لازماً جو ہے وہ اوپر بھی کپڑا ہو نیچے بھی کپڑا ہو، لیکن اگر کہیں ایسا ہے معاملہ گھر کے اندر موجود ہے، کوئی اور دیکھنے والا نہیں ہے، تو کم سے کم جسے آپ کہیے ایک کپڑے میں، اور اس میں بھی خاص طور پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری کی روایت ہے کہ اگر ایک کپڑے میں بھی نماز ادا کرو تو کندھے ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے. اب کندھوں کا ذکر خاص طور پر آ گیا، منکبین، وہ کس اعتبار سے؟ گویا کہ اگر سر کسی کا ننگا ہے تو نماز ادا ہو جائے گی، لیکن آداب نماز کے خلاف ہے. اس لیے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام احادیث چونکہ موجود ہے تفاسیر کی کتابوں میں، تو میں نے خاص طور پر ان کا ذکر کیا تھا کہ ایک مرتبہ وہ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور ان کے پاس 2 کپڑے موجود تھے، لیکن انہوں نے ایک ہی کپڑے میں نماز ادا کی اور اپنے سر کو بھی ننگا رکھا. اس موقع پر بعض صحابہ نے ان سے سوال کیا کہ جابر یہ معاملہ آپ نے کیوں کیا جبکہ آپ کے پاس دوسرا کپڑا موجود تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے صرف یہ بتانے کے لیے کیا ہے. اب اس سے معلوم ہوا کہ یہ حضور کے وصال کے بعد کی بات ہے، صرف یہ بتانے کے لیے کیا ہے تاکہ جو لوگ بھی مجھے دیکھیں انہیں معلوم ہو جائے کہ نماز ادا ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ضروری نہیں ہے کہ جب تک اگر آپ کا سر ڈھکا نہ ہوا نماز ادا نہیں، نماز ادا ہو جائے گی. اگرچہ جو حضرات جو ہے اس کے سختی سے قائل ہیں کہ سر جو ہے وہ ڈھکا ہونا چاہیے، وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لیکن جسے آپ کہیں گے ادب کی بات ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت شاذ یہ بات جو ہے کہیں ثابت ہے کہ آپ نے کبھی ننگے سر نماز ادا کی ہو، لیکن یہ کہ بہرحال بعض احادیث ہے کہ جس کے اس جانب اشارہ ہوتا ہے. اسی طرح ایک حدیث میں حضور نے جوتوں سمیت بھی نماز ادا کی. اس کے معنی کیا ہوئے کہ جس زمین پر آپ نے نماز ادا کی وہ بہت پتھریلی ہوگی اور اس میں کوئی کنکریاں یا پتھر ایسے ہوں گے جو بڑے نوکدار ہیں، اور اندیشہ اس بات کا ہے کہ جوتا اگر اتار دیا جائے تو پیر زخمی ہو جائیں گے. تو ہمارا دین جو ہے اس حوالے سے ہمیں سہولت دیتا ہے، جس کی بڑی پیاری مثال ہے نماز پڑھنی ہے. اگر آپ جو ہے وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لیجئے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھ لیجئے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ لیجئے، اشاروں سے پڑھ لیجئے، لیکن نماز کی فرضیت جو ہے وہ ساقط نہیں ہوگی. ہمارے دین کے اندر جو وما جعل علیکم فی الدین من حرج، جیسا کہ سورہ حج میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کے معاملے میں تم پر کوئی سختی اور مشقت نہیں رکھی.
یہ رعایتیں جو ہے موجود ہیں، اگر کسی شخص کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے جو خاص طور پر فرمایا گیا خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اپنی زینت کو پوری طرح جو ہے اہتمام کر لیا کرو ہر نماز کے اوقات میں۔ یہ الگ بات ہے کہ تجربات ہوتے ہیں، آپ حضرات کو بھی ہوتے ہوں گے کہ فجر کی نماز میں بہت سے لوگ جو وہ ٹریک سوٹ ہے یا یہ کہ جس میں رات کو جس شب خوابی کا جو لباس ہے وہی لباس پہنے وہ مسجد میں بھی پہنچ گئے، یہ اب گویا کہ آداب کے خلاف ہے۔ مسجد میں تو اگر حاضر ہونا ہے تو ایک احساس ہونا چاہیے، حضوری کا احساس کہ اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، جس طرح آپ پورے اپنے آپ کو جو ہے بناؤ سنوار کرتے ہیں، کسی شخص کے سامنے جانے کے لیے آپ قطعاً یہ نہیں چاہیں گے کہ جس حلیے میں اس میں اٹھ کر جو ہے اس کے سامنے چلے جائیں، یہی معاملہ جو ہے نماز کی ادائیگی بھی ہونا چاہیے۔ تو خذوا زینتکم عند کل مسجد، اپنی آرائش اپنے زینت کو جو ہے خوب اچھی طرح اہتمام کر لیا کرو ہر نماز کے وقت۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور ہمارے دین و شریعت میں کھانے پینے سے منع نہیں کیا گیا، یہ رہبانیت، حضور نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، رہبانیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، قطع دنیا جو ہے، ترک دنیا، کوئی حدیث ایسی نہیں کہ جو اس کی جانب اشارہ کری ہو، بلکہ اس کے بالکل مخالف احادیث ہیں جو موجود ہیں۔ اور اس میں ایک وہ حدیث جو ہے بخاری شریف کی روایت ہے جس میں حضرت انس اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کے 3 صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، انہوں نے تو اس حدیث کے اندر جو ہے وہ نام بھی لے لیے ان 3 صحابہ کے، اور حضور کے ازواج سے حضور کی جو پرائیویٹ لائف ہے اس کے بارے میں سوال کیا کہ حضور رات کو نماز کتنی ادا کرتے ہیں، کتنی دیر سوتے ہیں، نفلی روزے، ظاہر ہے کہ نفلی روزے حضور کبھی ایسے تو نہیں رکھتے کہ، بلکہ دین کا حکم تو یہ اگر کوئی شخص نفلی روزے سے ہے اور کوئی شخص اسے کھانے کی دعوت دے رہا ہے تو بہتر ہے کہ وہ کھانے کی دعوت کو قبول کر لے، نفلی روزہ بعد میں پورا کر لے، بجائے اس کے کہ وہ اسے بتائے نہیں جی آج تو میں نفلی روزے سے ہوں۔ گویا کہ اس کی وجہ سے انسان کا نفس جو موٹا ہوگا اور کسی درجے میں اس کے اندر ایک تکبر پیدا ہوگا، اس کو توڑنا مقصود تھا۔ تو حضور نے کبھی یہ تو نہیں بتایا کہ میں نفلی روزے سے ہوں، تو لہٰذا وہ گئے حضرت عائشہ سے اور ازواج مطہرات سے انہوں نے سوال کیا، اور پھر انہوں نے جو صحیح صورتحال تھی وہ بتا دی کہ حضور رات میں آرام بھی کرتے ہیں، اپنے رب کے حضور کھڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے دن ایسے ہوتے ہیں کہ حضور روزہ نہیں رکھتے، نفلی روزہ، اور پھر جب رکھتے ہیں تو بعض اوقات اتنے تواتر سے حضور نفلی روزے رکھتے ہیں کہ ہمیں گمان ہونے لگتا ہے کہ شاید اب کوئی دن آپ کی زندگی میں نہیں آئے گا کہ آپ روزے سے نہ ہوں۔ اور یہ تمام باتیں معلوم کر کے پھر وہ گئے ہیں اور جا کر انہوں نے اپنے طور پر فیصلے کر لیے۔ ایک صاحب نے کہا کہ میں تو اب ساری رات جو ہے نماز ادا کروں گا، اپنی کمر بستر سے نہیں لگاؤں گا۔ دوسرے صاحب نے اپنے طور پر یہ عہد کر لیا کہ آئندہ میری زندگی میں کوئی دن ایسا نہیں آئے گا کہ میں روزے سے نہ ہوں، ہر روز روزہ رکھوں گا۔ اور تیسرے نے یہ طے کیا کہ شادی بیاہ، یہ بیوی، یہ بچے، یہ جھنجھٹ جو ہے اس کو پالنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں، اس لیے کہ بہت بڑی رکاوٹ بنتے ہیں اللہ اور بندے کے مابین، لہذا اس نے طے کیا کہ میں نکاح نہیں کروں گا۔ حضور کو جب خبر ملی تو آپ غضبناک ہوئے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا ایکم مثلی، حضور نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو مجھ جیسا ہو، اس لیے کہ اصل شے کیا ہے، میرا اسوہ ہے تمہارے لیے، میں رات کو سوتا بھی ہوں، اپنے رب کے حضور کھڑا بھی ہوتا ہوں، تم نے کیسے فیصلہ کر لیا کہ میں آئندہ ساری رات جاگا کروں گا؟ اب گویا کہ نیکی بھی ایک جذبہ ہے، اور جذبہ کو اسے آپ کو کسی نہ کسی ایک دائرے کے اندر رکھنا ہوتا ہے، اگر آپ نے اس کو بالکل آزاد کر دیا تو اس کا پھر دین سے تعلق نہیں رہے گا۔ جو فرمایا گیا کہ من رغب عن سنتی فلیس منی، جسے میرا طرز زندگی پسند نہیں، میری سنت میں تو یہ بھی شامل ہے کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں، اپنے رب کے حضور کھڑا بھی ہوتا ہوں، نفلی روزے رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا، اور جسے اس سے کوئی رغبت نہیں ہے، جسے یہ سنت پسند نہیں، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اب یہ ترک دنیا جو ہے وہ ہمارے دین میں یقیناً نہیں ہے، بلکہ یہ کہ جیسا کہ یہاں فرمایا گیا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرو۔ اب یہ کھانے پینے میں اسراف سے متعلق بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو ظاہر ہے اس سے کسی کو بھی انکار نہیں کہ ہماری ضرورت ہے پیٹ بھرنا۔ عام طور پر وہ فارسی کا وہ شعر آپ نے سنا ہوگا، زیستن برائے خوردن، یا یہ کہ خوردن برائے زیستن، انسان زندہ رہنے کے لیے کھائے یا کھانے پینے کے لیے زندہ رہے۔ اب یہ 2 ڈائمنشنز ہیں، ایک شخص وہ ہے کہ جو اس کے نزدیک ہر شے سے مقدم اس کا پیٹ ہے، اور اس کے مشاہدات آپ کو شادی بیاہ کے موقع پر، دعوتوں کے موقع پر سامنے آ جاتے ہیں۔ ایک پلیٹ ہے اور اس میں جب کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی، اور پورا پہاڑ جب تک وہ نہیں بن جائے گا کسی شخص کے اندر وہ تما جو ہے وہ اس کی تسکین ہی نہیں ہوتی، اور پھر جس طرح وہ چھچھورے انداز میں جو ہے اس کو کھائے گا، آدھا کھائے گا آدھا پھینکے گا، اور یہ ضیاء کا معاملہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے۔ یہ تو ایک وہ شے ہے کہ جو گویا کہ عقل سلیم ہی جسے ابا کرتی ہے۔ پھر یہ کہ ضرورت ہے پیٹ بھرنا، اور پیٹ بھرنے میں بھی جو حدیث آپ کو ملے گی وہ تو واقعتاً اس پر عمل کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اور وہ حدیث بھی بڑی صحیح روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ کھاتے پیتے ہوئے خیال رکھا کرو کہ ایک حصہ جو ہے تمہارے معدے کا 3 حصوں میں تقسیم کر لو، حدیث ہے۔
اس میں سے ایک حصہ ہے تمہارے کھانے پینے کے لیے جسے آپ سالڈ فوڈ کہتے ہیں، ایک حصہ رکھو پانی کے لیے، اور پانی جو ہے صرف پینے والا نہیں بلکہ جیسے ہی آپ کا فوڈ جو ہے سٹامک میں انٹر ہوتا ہے تو فوراً گیسٹرک انزائمز جو ہے وہ کریٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، خود بخود وہ لیکوڈ وہاں وجود میں آ جاتا ہے۔ اور ایک حصہ اس کا خالی رکھو تاکہ یہ کہ جس کے لیے الفاظ موجود ہیں ہوا کے لیے، لیکن بہرحال گویا کہ اتنا سیر ہو کر کھانا کہ جس میں معدے میں کوئی گنجائش نہ رہے، پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ عمل کرنا بہت مشکل، اور واقعتاً جسے پرہیزگاری کہتے ہیں وہ تو وہی شخص کرے گا کہ جس کے اندر واقعتاً ان باتوں پر یقین ہو کہ ہم اس لیے نہیں آئے کہ دنیا میں کہ صرف کھانے پینے کے لیے آئے ہو، بلکہ ہمیں زندہ رہنا ہے، صرف اتنا ہی کھانا ہمارے لیے کافی ہونا چاہیے۔ تو اسراف کی ایک شکل تو یہ ہے کہ ایک کی بجائے کئی ڈشیں موجود ہیں اور انسان جو ہے کسی طرح سیر نہیں ہو رہا۔ دوسری شکل اس کی یہ بھی ہے جو ہمارے مفسرین لے کر آئے، اسراف میں یہ بھی آ جائے گا کہ ایسی چیزیں جو شریعت میں منع کر دی گئی، حرام ہے، مکروہ ہے، اس کی طرف بھی انسان کی طبیعت مائل ہو جائے کھانے پینے میں، اس لیے کہ بھوکے اگر جو ہے اندر ہنگر پینز موجود ہیں تو پھر تو انسان چاہتا ہے کہ جو شے بھی سامنے موجود ہو اس کو کھا لے۔ تیسرے، کھانا ضائع کرنا، جس کا آپ عملی مشاہدہ کرتے ہیں شادی بیاہ کے موقع پر کتنا ویسٹ ہوتا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب سنایا کرتے ہیں ایک واقعہ کہ کوئی بہت بڑے عالم تھے، اللہ والے تھے، ان کے قریب ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ کھانا کھا رہے تھے اور کھانے میں ایک ہڈی ایسی بھی تھی جس کے ساتھ گوشت لگا ہوا تھا، تو انہوں نے تھوڑا سا گوشت کھایا اور باقی ہڈی کے ساتھ گوشت جو ہے وہ لگا ہوا اس کو ایک سائڈ پر رکھ دیا۔ تو ان بزرگ نے ان سے سوال کیا کہ آپ کھا چکے؟ کہتے میں کھا چکا۔ تو اس پر پھر انہوں نے اس کی نکیر کی، کہا یہ جانور، اس ہڈی کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور کہا یہ جانور، اس کی جان لی گئی تھی صرف تمہارے لیے۔ ایک آخر بہرحال جان تو تھی نا، جانور ہے، جانوری شے تھی، اس کو ذبح کیا گیا، اور یہ اس کی توہین ہے کہ ابھی وہ بوٹی جو ہے لگی ہوئی ہے اور وہ کو ہے پوری طرح تم نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا، لہذا مجبور کیا اس بزرگ نے ان صاحب کو کہ اب اس کو کھاؤ جب تک کہ پوری طرح اس کو صاف نہ کرنا۔ تو گویا کہ یہ آداب میں سے بھی ہے، اور اسی طرح جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اگر وہ طرز عمل ہے تو اسراف میں آ جائے گا۔ اسی طرح اگلی بات یہ کہ اشتہا کے بغیر کھانا کھانا، یہ بھی سائنٹیفک اصول ہے۔ اب جو لوگ بھی اپنے آپ کو بڑا اپڈیٹ رکھتے ہیں اور بالکل فٹ رکھتے ہیں ہر اعتبار سے، تو ان کے پاس بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ کھانا اس وقت تک نہیں کھانا چاہیے جب تک کہ اپنے آپ کے اندر کھانے کی طلب موجود نہ ہو، ورنہ عام طور پر ہوتا کیا ہے، دیکھیے اس کا بہت بڑا مظہر ہے کہ رمضان میں آپ نے صبح سحری کی اور آپ کو معلوم ہے 12 14 15 گھنٹے جو اب آپ نے کچھ نہیں کھایا، دوپہر کو بھوک ہی نہیں لگے گی، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوا آپ نے صبح ناشتہ بھی کیا ہے، لیکن 1-1:30 بجے کے اندر جو ہے آپ کو گویا کہ ریفلیکس ایکشن ہے کہ اب چونکہ آپ کے معمولات جو ہے رمضان سے نکل کر اب روٹین کی زندگی میں آ گئے، اب وہ حقیقی بھوک نہیں ہے بلکہ سوڈو قسم کی بھوک ہے، وہ صرف ایک ریفلیکس ایکشن ہے کہ اب وقت چونکہ ہو گیا 1 بج گیا 1:30 بج گیا، لہٰذا اب معدہ کہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، حالانکہ یہ حقیقتاً اشتہا نہیں ہے۔ ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ جب اشتہا ہو تو انسان کو کھانا چاہیے۔ وہی بات کہ آپ اس دنیا میں بھیجے گئے تو کھانے پینے کے لیے نہیں بھیجے گئے، بلکہ زندہ رہیے، صرف اتنا کھائیے کہ جس سے آپ کا گزارا ہو جائے۔ اسی طرح اس کے اندر جو ہے مضر صحت ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی صحت کے لیے اچھی نہیں ہے۔ یہ تمام کیٹیگریز جو ہیں یہ ہمارے مفسرین لے کر آئے ہیں، اگرچہ جس کا تعلق دور جدید سے بھی ہے، لیکن مجھے حیرانی ہوئی کہ پرانے زمانے کی بھی جو لکھی ہوئی تفسیریں ہیں ان کے اندر بھی ان تمام چیزوں کا ذکر موجود ہے۔ تو کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو، کھانے پینے کی اجازت ہے، ولا تسرفوا، لیکن دیکھو اسراف نہ کرو، اور اسراف میں یہ تمام چیزیں آ جائیں گی، انہ لا يحب المسرفین، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ کس نے حرام کی ہے اللہ تعالیٰ کی وہ زینت کے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے، والطیبات من الرزق، اور وہ پاکیزہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے رزق میں سے پیدا کر دی۔ دیکھیے اچھا پہناوا اچھا ہونا اس سے کبھی دین میں منع نہیں کیا گیا، بلکہ حضور نے تو ایک اعتبار سے نکیر فرمائی اس شخص کی کہ جس کے پاس مال و دولت ہے، اچھا کھا سکتا ہے، اچھا پہن سکتا ہے، اس کے باوجود اس کا طرز عمل یہ ہے کہ بالکل پھٹے ہوئے کپڑے اس نے پہنے ہوئے، پیبند لگے ہوئے اس نے جو ہے اس کی پوشاک ہے، گویا کہ لوگوں کو دکھاوا مقصود ہے اپنے فقر اپنے درویشی کا، درحال ہے کہ اس کے پاس بہت کچھ موجود۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیر فرمائی ایسے شخص کی، بلکہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا اگر تمہارے اوپر انعام ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے بہت کچھ دیا ہے تو وہ نظر بھی آنا چاہیے۔ اچھا پہناوا، حضرت عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت اچھے اس زمانے کے جس سے آپ ٹریڈنگ کہتے ہیں اس اعتبار سے ٹاپ کے شخص تھے،
اور ان کا لباس بھی بہت اچھا ہوتا تھا۔ اس کے مقابلے میں وہ کہ جو فقراء صحابہ ہیں جن کے پاس تھا ہی بہت کم، تو ان کا لباس بھی اسی مناسبت سے ہوتا تھا۔ تو قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، اب یہ زینت کا تعلق جو ہے انسان کے لباس سے ہے، جس میں ایک وقار بھی ہونا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ لباس کے اصل میں دو مقصد ہیں، ایک تو اس کا اخلاقی عنصر ہے کہ جس میں ستر پوشی اصلا مقصود ہے، کہ لباس کس لیے اللہ نے نازل کیا، یواری سوآتکم، وریشہ کے الفاظ بھی آئے کہ جو تمہاری گویا کہ شرم کی جگہوں کو چھپانے کے کام آنے والا ہے، اور ریش کہتے ہیں زینت کی شے کو۔ شاید یہی وجہ ہے کہ یہ داڑھی کو جو ہے وہ ریش کہا جاتا ہے، اس لیے کہ مرد کی زینت یا مرد کا زیور جو ہے وہ تو داڑھی ہے۔ تو اس حوالے سے اس سے پہلے بھی ہم وہ آیت پڑھ چکے ہیں، اور یہاں پھر اس کا اعادہ کر دیا گیا، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اے نبی ان سے کہیے کہ کس نے حرام کی ہے اللہ کی اس زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے، والطیبات من الرزق، اور اسی طرح وہ طیب چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے رزق میں سے ان کے لیے پیدا کی۔ ظاہر ہے کہ یہاں حرام مراد نہیں ہے، کوئی طیب شے ہو سکتی ہے لیکن غیر اللہ کے نام پر ذبح کر دی گئی تو حرام ہے۔ احل لغیر اللہ، اسی طرح اور بہت سی کیٹیگریز ہیں کہ جس کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے۔ وہ چوپائے کے جو گوشت خور قسم کے چوپائے ہیں ان کا گوشت کھانا حرام ہے، اسی طرح خونخوار قسم کے جو درندے ہیں ان کا گوشت کھانا حرام ہے۔ اب یہ ڈیٹیلز آپ کو جو احادیث میں مل جائیں گی، لیکن یہ کہ جسے آپ بیسکس کہتے ہیں وہ قرآن میں موجود ہے۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی ان لوگوں کے لیے جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے وقف کر دی ہیں، ان کے لیے لکھ دی، خالصۃ یوم القیامہ۔ لیکن یہاں وہی بات جیسا کہ میں نے عرض کی تھی کہ ڈائیورٹ کیا گیا ہے ایمان بالآخرت کی طرف، لیکن یہ تمام نعمتیں مہیا ہوں گی اہل ایمان کو قیامت کے دن۔ یہاں یوم القیامہ سے مراد آخرت میں، آخرت میں کسی جہنمی کے لیے اچھا پہناوا نہیں ہوگا، کسی جہنمی کے لیے بہت اچھی خوراک نہیں ہوگی، سامان خورد و نوش جو ہے اس کے لیے موجود نہیں ہوگا، بلکہ یہ تمام نعمتیں جو انسان اس دنیا میں حاصل کر رہا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے لکھ دی۔ قل یا للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، یہ مومنین کو بھی حاصل ہے اس دنیا کی زندگی میں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی بہرحال اللہ کے باغی ہیں، سرکش ہیں، اس دنیا کی بہتی گنگا میں جس طرح وہ ہاتھ دھو رہے ہیں، ان کے جو پہناوے ہیں، ان کے جو کھانا پینا ہے، ان کا جو انداز نشست و برخاست ہے، اور جس طرح ان کا رہنا سہنا ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ شخص کے جو واقعتاً حق کا علم بردار ہے، جو دین پر چلنے والا ہے، حرام و حلال کی تمیز کرنے والا ہے، ایک بہت بڑا ڈفرنس آپ کو اس دنیا میں نظر آ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اگر اس دنیا کی وقت جو ہے مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر اور مشرک کو یہاں ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ یہ تمام چیزیں جو ہے تمام لوگوں کے لیے، بلکہ ان کے لیے زیادہ ہیں، جو حضور نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ دنیا کافروں کے لیے جنت بنا دی گئی ہے، یہاں جو عیش کرنا ہے، جو آرام کرنا ہے، جو کھانا پینا ہے، جو پہناوا پہننا ہے سب پہن لیں۔ مومن کے لیے تو قید خانہ ہے، جگہ جگہ پابندیاں ہیں، یہ حرام ہے یا ناجائز ہے، یہاں نہیں جا سکتے، یہ منع ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ مکروہ ہے، یہ تمام چیزیں گویا کہ پابندیاں بن گئی نا، قید خانہ بن گیا۔ تو یہ فرمایا گیا قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ یہ تمام نعمتیں اہل ایمان کے لیے اس دنیا میں بھی ہیں، اس کو استعمال کریں۔ ظاہر متاع کے درجے میں یہ صرف یہاں برتنے کی چیزیں ہیں، یہ دل لگانے کے لیے نہیں ہے کہ انسان صرف انہی کے لیے کوشش کرتا رہا ہے، شب و روز جو ہے بھاگ دوڑ ہو رہی ہے صرف انہی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، خالصۃ یوم القیامہ، لیکن یہ تمام نعمتیں تو مخصوص ہوں گی قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے للذین آمنوا، جو ایمان لانے والے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ وہاں تو جو بھی نعمتیں ہوں گی وہ اہل ایمان ہی کو جنت کی شکل میں موجود ہوں گی ان کے لیے۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی آیات کو، نشانیوں کو بڑا کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم سے کام لینے والے ہیں، جو سوچ سمجھ رکھنے والے ہیں۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اے نبی کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تو ان تمام فواحش کو، خواہ وہ ظاہری نوعیت کے ہوں یا باطنی اور مخفی نوعیت کے ہوں، ان تمام چیزوں کو حرام قرار دے دیا۔ گویا کہ اسلام میں، ہمارے دین میں فحش اور بے حیائی کا کہیں دور سے بھی کوئی گزر نہیں، بلکہ اس کے برعکس پابندیاں کیسی کیسی لگی ہیں۔ ستر کو جو علاقہ مخصوص کیا گیا، مرد کے لیے ستر کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا علاقہ، گھٹنا اس کے اندر شامل ہے ستر کے اندر، لیکن یہ کہ اس کی پرواہ کس سے؟ آپ اپنے ٹی وی کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، جو کچھ مرضی دیکھ لیجئے۔ اسی طرح خواتین کا پورا جسم ستر ہے، سوائے چہرے کی ٹکیا کے، بال بھی ستر کے اندر آتے ہیں، اس کے اندر متعدد احادیث موجود ہیں
کہ بال جو ہیں وہ بھی خواتین کے سطر کے اندر شامل ہیں، چہرے کی ٹکیا ہے، ہاتھ جو ہے یہ گویا کہ کلائی سے باہر اور پاؤں ٹخنے سے باہر، بقیہ پورا جسم سے۔ تو کہاں اسلام اور ہمارے دین کا معاملہ کہ کتنی دور دور پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، اور اس کے برعکس ان لوگوں کا معاملہ کہ بالکل برہنہ ہو کر طواف کرنا ان کے لیے بہت اونچا درجے کا کام۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میرے رب نے تو حرام کر دی ہے ہر نوع کی بے حیائی، ہر نوع کی جو ہے وہ فحش بات، خواہ وہ ظاہری نوعیت کی ہو خواہ وہ باطنی نوعیت کی ہو، والاسم، اور ہر گناہ کو اللہ نے حرام کہہ دیا۔ ظاہر ہے کہ گناہ تو ہے ہی حرام، وہ شے گویا کہ جو جس کی طرف آپ اللہ کی کوئی معصیت کر رہے ہیں، جو آپ کسی اعتبار سے کوتاہی کے یا کسی جو ہے کہ اعتبار سے اسم کے مرتکب ہو رہے ہیں، والبغی، اور اسی طرح بغیر حق، ناحق کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، ناانصافی کرنا، سرکشی اختیار کرنا، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور اللہ نے اس کو بھی حرام قرار دیا کہ اللہ کے ساتھ تم شریک ٹھہراؤ کسی ایسی شے کو کہ جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی سلطان اور کوئی جو ہے دلیل موجود نہ ہو۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم اللہ کے بارے میں اللہ کی طرف ان چیزوں کو منسوب کرو کہ جس کا کوئی تعلق اللہ کے دین اور شریعت سے نہیں، جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم موجود نہیں۔ اب ہم اس سے پہلے سورہ انعام کے اندر وہ پوری کیٹیگری پڑھ چکے ہیں کہ ایسی حلال چیزوں کو بھی مشرکین مکہ نے حرام قرار دے دیا تھا کہ جس کی حرمت کی کوئی دلیل نہیں تھی۔ فلاں اونٹنی کے ہاں اگر 5 بچے پیدا ہو گئے تو 6واں نر پیدا ہوگا تو وہ گویا کہ اب نہ اس سے کوئی کچھ استفادہ کیا جا سکتا ہے، نہ سواری کی جا سکتی ہے، نہ اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے، نہ اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، اگر اونٹنی ہے تو نہ اس کا دودھ پیا جا سکتا ہے، فلاں دیوی کے نام وقف ہو گئی اب اس پر سواری بھی نہیں کی جا سکتی، ڈھور ڈنگر جو ہے اس کو کسی استعمال میں نہیں لا سکتے۔ اب یہ بحیرہ ہے، صائبہ ہے، وسیلہ ہے، یہ تمام چیزیں ہیں جو ہے بحث ہم نے سورہ انعام کے اندر پڑھ لی تھی، جن میں انہوں نے گویا کہ خود ساختہ شریعت کے احکامات اور منسوب کرتے تھے اللہ کی طرف کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا، دراحالانکہ کہ اس کا کوئی تعلق جو ہے یہ ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم کسی شے کو منسوب کرو اللہ کی طرف جبکہ جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی دلیل اور کوئی سلطان موجود نہیں۔ یہاں ہم نے 33 آیات اس کی مکمل کر لی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔